بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کے حوالے سے اب ان کے موبائل فون ان لاک ہونے کے بعد کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس اور اپڈیٹس ہیں. ظاہر ہے چونکہ اب اداروں کو، پولیس کو ان کے فونز تک، ان کے آئی پیڈ تک رسائی حاصل ہو گئی ہے، تو بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوں گی اور اندازہ ہو جائے گا اگلے کچھ گھنٹوں میں کہ یہ کیس کس کروٹ بیٹھا ہے. لیکن اب تک کی جو سب سے زیادہ دل دہلا دینے والی، سب سے اہم، سب سے زیادہ چونکا دینے والی اپڈیٹ ہے وہ یہ کہ جو آخری میسج حمیرہ اصغر کے فون سے کیے گئے وہ کن کو کیے گئے اور وہ میسج کیا تھے اور ان میسیجز کا رپلائی کیا آیا. شاید کوئی ہی درد دل رکھنے والا انسان بغیر لرزے ہوئے یہ بات سن سکے کہ حمیرہ اصغر نے اپنی موت سے کچھ لمحے پہلے یا شاید کچھ گھنٹے پہلے ایک ہی میسج 10 مختلف لوگوں کو کیا. وہ میسج تھا ہیلو. پہلے انہوں نے ہیلو بھجوایا تمام 10 لوگوں کو. وہ لوگ کون تھے میں بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد دوسرا میسج، سیم میسج کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، یعنی آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. 10 لوگوں کو یہ میسج بھیجا اور ان کی موت کے 3 دن بعد تک ان کے فونز آن رہے. لیکن ان 10 لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی حمیرہ اصغر کے اس میسج کا جواب نہیں دیا. آپ ذرا اندازہ کیجئے اس زمانے کی بے اعتنائی کا، اس زمانے کی بے حسی کا، کہ 10 لوگوں کو جنہیں ظاہر وہ اپنے قریب سمجھتی ہوں گی، موت سے کچھ دیر پہلے آخر جن 10 لوگوں کا انہوں نے انتخاب کیا ہوگا کہ ان لوگوں سے میں بات کرتی ہوں، انہیں میسج بھجوایا ہوگا. پہلے جھجکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے ہیلو کا میسج بھیجا، پھر ان 10 کے 10 لوگوں کو کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن ان 10 لوگوں نے انہیں رپلائی نہیں کیا کیونکہ ان کے مرنے کے بعد، کیونکہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر 2024 کو ان کی موت ہو چکی تھی. اگلے 3 دن ان کے فون آن رہے کیونکہ ان کی بیٹری تب تک چل رہی تھی. ان 3 دنوں میں بھی ان 10 لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی ان کے میسج کا رپلائی تک نہیں کیا. بات سننا تو بہت دور کی بات ہے. جن لوگوں کو انہوں نے میسج کیے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں ان کا اپنا بھائی بھی شامل تھا. ان کے بھائی کو یہ میسج گیا کہ ہیلو آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. لیکن بھائی نے بھی نہ صرف یہ کہ ان 3 دنوں میں میسج کا جواب نہیں دیا جب تک فون آن تھے ان کی موت کے بعد، اس کے بعد بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میری بہن 9 مہینے سے منظر عام سے غائب ہے. کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہے، کوئی ٹیلی ویژن اپیرنس نہیں ہے، کہیں وہ نظر نہیں آ رہی، کسی سے وہ بات نہیں کر رہی، ماں تک کو فون نہیں آیا اور مجھے آخری میسج کیا تھا کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ حمیرہ اصغر پر کیا گزری. تو ایک میسج انہوں نے کیا تھا اپنے بھائی کو. اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان میں سلمان، محسن، عمران، حافظ، حسن اور باقی لوگ، 10 لوگوں کو ایک لڑکی نے جو اکیلے رہتی ہے، جو تنہا رہتی ہے، اپنی موت سے پہلے کس پریشانی میں، کس تکلیف میں میسج کیا ہوگا، اس پر کیا بیت رہی ہوگی، اس پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کن حالات سے دوچار ہوگی، وہ کس پریشانی میں ہوگی، اسے کس چیلنج کا سامنا ہوگا، اسے موت اپنے سامنے دکھائی دے رہی ہوگی. ایسا کیا ہوا کہ آخری لمحات میں اس نے 10 لوگوں کو یہ میسج کیا کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں، اور کسی ایک نے بھی اس کے میسج کا رپلائی نہیں کیا. بظاہر اس کی پوسٹ سے، بظاہر اس کی گفتگو سے، اس کی انٹرویو سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنی بری لڑکی تھی کہ 10 لوگ پریشانی میں کیے ہوئے اس کے ایک میسج کا جواب نہ دیں، اس کے بھائی سمیت. اور پھر اگلے 9 مہینے تک اس کے بھائی کو اس کی کوئی فکر نہ ہو کہ اس کا آخری میسج کیا آیا تھا. اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے اور گمشدہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایسا کیا تھا کہ کسی نے بھی اس کے میسج کا رپلائی کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس کے بھائی سمیت. باقی سب سے کوئی گلا شکوہ آپ چاہے تو نہ کریں، لیکن سگے بھائی سے یہ شکوہ اور یہ سوال. ان حالات میں حمیرہ اصغر کی موت ہوئی، ظاہر ہے اب وہ مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں. اگر وہ 10 لوگوں کو پریشانی میں ایک ہی طرح کا میسج کر رہی ہے کہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی کسی حالت میں تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے جا رہا ہے، اور سب سے برا ہو گیا، یعنی وہ مر گئی اسی دن جس دن اس نے ان لوگوں کو میسج کیا تھا. تو یہ حادثاتی طبعی موت تو نہیں ہو سکتی. پولیس نے یہ ورژن بھی دیا ہے کہ شاید بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی اپنی مالی مشکلات کی وجہ، تو اس لیے اس ڈپریشن کی وجہ سے اس کی وفات یا اس کی موت ہوئی. میں سمجھتا ہوں ظاہر پولیس اس موقع پر شاید احتیاط سے بھی کام لے رہی ہوگی کہ زیادہ ڈیٹیلز ریویل نہ کی جائیں، زیادہ شکوک و شبہات یا خدشات سے میڈیا کو آگاہ نہ کیا جائے، تاکہ ظاہر اگر کوئی ملوث ہے اس کی موت میں تو وہ چوکنا نہ ہو جائے. لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ایک لڑکی نے پریشان حالی میں 10 لوگوں کو میسج کیے، ان میں سے کسی نے بھی اس کو رپلائی نہیں کیا، اور اس کے بعد اتفاقاً اس کی موت ہو گئی. اب تک یہ اندازہ ہوا کہ بظاہر جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق وہ کپڑے دھونے کے لیے جس کمرے میں اس کی لاش ملی ہے، اس کمرے سے متصل جو واش روم تھا، وہاں کپڑے ڈٹرجنٹ میں بھگوئے ہوئے تھے، جو کہ ظاہر خشک ہو چکا تھا پانی، اور کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے تھے 9 مہینے گزرنے کے بعد. لیکن یہ قیاس کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے کہ شاید وہ کپڑے دھونے کے لیے واش روم کی جانب جا رہی تھی اور وہاں وہ اوندھے منہ گر کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن ایک خالی سگریٹ کا پیکٹ ملا ہے اس کے کمرے سے، اور ایک جو فلٹر ہے سگریٹ کا
میں پہلے بھی بتا چکا کہ یہ میں بہت وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حمیرہ اصغر کی موت منشیات کے استعمال کی وجہ سے نہیں ہوئی، اور باقی بہت سارے شواہد نے میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کی ہے۔ حمیرہ کی اپنی بھی ڈرگز کے اگینسٹ بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، اور اگین جو چیزیں برآمد ہوئیں، جو اس کا سرکل تھا، جو اس کے کمروں سے، جو اس کے اپارٹمنٹ سے اشیاء ملی، ان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کسی طرح کی ڈرگز میں نہیں تھی حمیرہ اصغر، اور سگریٹ کے استعمال کے بھی کوئی شواہد نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ سگریٹ پیتی ہوتی تو ایک خالی پیکٹ اور ایک فلٹر ملنا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ سو یہ بھی ظاہر تحقیقات کو کوئی نہ کوئی رخ ضرور دے گی یہ بات۔ اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آخری میسج ریسیو ہوا حمیرہ اصغر کے فون پر وہ 10 اکتوبر کو تھا، اور 7 سے 10 اکتوبر کے دوران ان کے دوستوں نے بھی انہیں فون کیا، جو اس بلڈنگ کا چوکی دار تھا وہ بھی ان کو فون کرتا رہا، لیکن ان کی جانب سے رسپونڈ نہیں کیا گیا۔ دیٹ شوز کہ 7 اکتوبر کو ہی جب انہوں نے آخری بار 10 لوگوں کو میسج کیا اپنے بھائی سمیت، ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی کوئی بیماری تھی، کوئی عارضہ تھا، تو جم ٹرینر سے جو آخری تحقیقات کی ہیں پولیس نے، اس کے مطابق وہ اتنی فٹ تھیں کہ 3 گھنٹے تک وہ جم کیا کرتی تھیں۔ سو اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی اچانک ہارٹ پرابلم ان کو ہوا ہو، یا کسی طرح کا کوئی ایسا عارضہ جو کہ عام طور پر جو فٹ لوگ نہیں ہوتے ان کو لاحق ہو سکتا ہے۔ سو یہ تمام تر تحقیقات ہیں کہ جو اب تک سامنے آئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس موضوع کو زندہ رکھیں تا وقت یہ کہ مرنے والے کو انصاف نہ مل جائے۔ میں پھر پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، اور جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ اس دعوے کو مزید تقویت دے رہی ہیں کہ یہ ایک طبعی موت نہیں تھی، یہ منشیات کے استعمال کے نتیجے میں ہونے والی موت نہیں تھی، کچھ بہت گھمبیر ہے، کچھ بالکل ایسا ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 9 مہینے تک ایک جوان لڑکی کی لاش اس کے اپارٹمنٹ میں پڑی رہی، کسی ویرانے میں نہیں، کسی جنگل میں نہیں، کسی صحرا میں نہیں، کراچی کے پوش ڈیفنس میں 3ری منزل کے ایک اپارٹمنٹ میں کسی نے اس کی بدبو کو محسوس نہیں کیا، کسی نے اس کی جو پریزنس تھی اسے مس نہیں کیا، اور کسی نے اس کا جو رابطہ تھا ٹیلی فون پر سوشل میڈیا کے ذریعے اسے نوٹس نہیں کیا، اور 9 مہینے بعد اتفاقاً اس کی لاش ملی کیونکہ عدالتی عملہ گیا تھا اس اپارٹمنٹ کو خالی کروانے کے لیے۔ یہ کوئی بھی ایک نقطہ، کوئی بھی ایک پوائنٹ ہضم ہونے والا نہیں ہے، یہ یقیناً ایک غیر طبعی موت ہے۔ اور اب ظاہر مجھے یقین ہے چونکہ جس طریقے سے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، اور یہ بھی کہ موبائل فون جس طرح سے ان لاک کیے گئے، یہ خوش قسمتی ہے کہ حمیرہ نے اپنے تمام تر موبائل فونز کے جو پاسورڈز ہیں ان کو ڈائری پر لکھ رکھا تھا۔ وہ جو ڈائری اس کے گھر سے برآمد ہوئی، غالباً ایک لیپ ٹاپ ہے جو اب تک ان لاک نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس کا پاسورڈ اس ڈائری پر موجود نہیں تھا۔ تو تمام فونز، جو 3 فونز ہیں، وہ ان لاک کر لیے گئے، اور ان فونز کے نتیجے میں 63 لوگ ہیں، 63 پیپل جن سے تحقیقات کی جا رہی ہیں، جو کہ کلوزلی اس سے رابطے میں تھے۔ مگر دہائی خدا کی کہ ان 63 لوگوں میں سے کسی ایک نے 9 مہینے تک اس کی گمشدگی کو نہ نوٹس کیا، نہ ڈسکس کیا، نہ رپورٹ کیا، نہ کسی نے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بات کی، نہ کسی نے اپنے سرکلز میں بات کی، نہ کسی نے کسی محکمے کو یا ادارے کو رپورٹ کرنا مناسب سمجھا، نہ کسی نے اس کی فیملی سے کوئی رابطہ۔ یعنی اتنا بھی کوئی کیا بیکار انسان ہو سکتا ہے کہ جس کی موت کو کسی نے نوٹس، جس کی گمشدگی کو کسی نے نوٹس ہی نہ کیا ہو؟ اور ایسا بھی کوئی کیا گناہگار انسان ہو سکتا ہے، یا کسی سے کسی کو اتنی کیا نفرت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے 10 لوگوں کو ایک ہی میسج کر رہا ہے کہ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد وہ 9 مہینے غائب ہے اور کسی نے بھی یہ نوٹس نہیں کیا؟ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ میری آپ سب سے بھی درخواست ہوگی کہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملے اپنے پلیٹ فارمز پر کوشش کیجیے ہم حمیرہ اصغر کے اس ایشو کو اس وقت تک زندہ رکھیں جب تک یہ کسی منطقی اور اپنے حتمی نتیجے تک تحقیقات کے حوالے سے نہیں پہنچ جاتا۔ امید ہے کہ پاکستان کے ادارے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پولیس کے علاوہ بھی حساس ایجنسیز اور ادارے بھی اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ٹیسٹ کیس ہے سب کے لیے، لرننگ بھی ہے اور الٹیمیٹلی ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے کہ اس گتھی کو سلجھایا جائے کہ حمیرہ اصغر کی موت اس قسم پرسی میں، اس بے بسی میں کس طرح سے ہوئی، اور کیا وہ خود اپنی موت کی ذمہ دار ہیں، کیا کوئی اور ان کی موت کا ذمہ دار ہے، یا پھر ان کی موت طبعی طور پر ہوئی ہے۔